جیسے ہم جزیات میں اور اسپیسیفکیشنز میں معاشرے کی ایشوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہر بار ایک طریقہ کار جو ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے نا عادل بھائی، کہ ہر بار نا آپ چھوٹے چھوٹے لقمے دیتے رہا کریں کہ ہم یہ کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتے. بالکل بالکل. دیکھیں یہاں تک پہنچنا جو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی بیٹھنا نصیب کرے، جہاں بھی بات کرنا نصیب کرے، مقصد ہم میرے خیال سے وی آر فار مور بگر دین دیٹ کہ ہم کسی بندے کی ذات پہ اٹیک کریں. فائدہ نہیں اس کا. وہ اور بات ہے ذاتیات جب حزب میں رہ رہی ہوتی ہیں، جب کلٹس میں رہ رہی ہوتی ہیں، ذات جب اپنے اندر ہی قید ہوتی ہے اور اپنے آپ میں کامل سمجھ کے بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ہر جملہ اپنے خلاف ہی لگ رہا ہے. لوگ آج کل یہ جو مزاج آ گیا نا کہ بھائی جو اس بات میں، اس جملے میں، اس عبارت میں یہ الفاظ میرے خلاف لگے تو میرا نہیں ہے یہ آدمی، چاہے اس کا 90% 95% فلسفہ جو ہے وہ کتنی اعلیٰ بنیادوں پہ اور کتنے تجربوں پہ کھڑا ہوگا. اور اگر ایک بات کی موافقت ہو گئی تو دل دے بیٹھے اس کو. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ بھی میرا چل رہا تھا، ہمارے تو محبتیں اور ہمارے عشق بھی ایسے ہی ہیں کہ 2 منٹ میں ہوتے ہیں اور 2 منٹ میں کافی اچھی چل رہی ہے. اللہ اس سے تعالیٰ بات چل رہا ہے معاشرے جو ہے نا کیا چاہیے معاشرے کے اندر یہ بات آپ ضرور کریں کہ ہم جتنے بھی کنٹروورسیز ڈسکس کرنے کے پیچھے بنیاد کنٹروورسی کریٹ کرنا نہیں، اصلاح. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ صحابہ کی کنٹروورسیز کو ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے. صحابہ کے بارے میں کنٹروورسی یا اپنی پیچیدگیوں کو ان کی کنٹروورسی سے سولو کرنا. صحیح ہدف بتائیں نا آپ اپنا. آپ صحابہ کی زندگی نہیں، ہمارا ہدف انشاءاللہ بالکل کنٹروورسی کریٹ کرنا نہیں ہے. حالانکہ کنٹروورسی کریٹ کرے کافی ہائپ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہم لیکن وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. اور یہ بھی بات آپ کلیئر رکھا کریں، ہم کسی پارٹی کی طرف سے نہیں بول رہے، ہم ساری پارٹیوں سے بول رہے ہیں. یہ بھی عجیب بات لگتی ہے ویسے. ہم سبھی ہمارے ہیں، ظاہر سی بات ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم جب آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت وسعت ہونی چاہیے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے معاشرے کی جو اصلاح کی ہے نا، اس کے لیے انہوں نے ایک کردار جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ تھا. دلیل چاہے جتنی بھی سخت تھی لیکن کردار بہت سٹرونگ تھا، جس میں اس دلیل کو آپٹیمائز کر کے وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے جو دلیل کی سختی اور دلیل کی جو پاور تھی اس کو مینیفیسٹ کرانے میں میرے خیال سے رسول کا کردار بہت میٹر کرتا تھا. اس لیے لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ سے جب تعلق جڑ جاتا ہے، آدمی کو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اللہ کے بارے میں بھی. جب 90 دروازوں کو وہ ایکسپیرینس کر لیتا ہے تو 5 جگہوں پہ بندہ مان لیتا آئی جاتی ہے کہ نہیں یار اگر یہاں پر اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا تو میں 90 پہ رکھ کے دیکھوں تو برائی نہیں ہے، اچھا ہی ہوگا. تو اگر لوگ اس طرح سے سمجھیں تو آپ اس کو بات ضرور کر دیا کریں کہ آپ ہوسٹ کرتے ہیں. نہیں تو شیخ اس جملے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ برائی سے نفرت کرو، برائی کرنے والے سے نہیں. برائی کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں برائی سے ہی نفرت کی جاتی ہے، مگر برائی کا ایک وہ لیول ہوتا ہے جب برائی فطرت بن جاتی ہے. صحیح. تو جب برائی فطرت بن جاتی ہے تو وہ جسم ہی ہوتی ہے. صحیح. وہ مانوی نہیں رہتی. پھر یہ فیصلہ کرنا بھی ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ برائی کب فاعل اور مفعول کے بیچ میں وجود اختیار کر چکی ہے جسم کا. ویسے ایک یہ بھی بحث ہے کہ برائی جو ہے وہ فی نفسی یقوم بھی نفسی ہے بھی ہے نہیں ہے، اس کے ملتزم ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ. برائی اکیلے ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے. تو فلسفیانہ باتیں ہوں گی اور یہ اصولی باتیں اور یہ شرعی باتیں ہیں تو یہ عوام کو تو سمجھ میں نہیں آئیں گی. لیکن آپ بس یہ سمجھیں کہ ایک خیال وہ ہوتا ہے، ایک برائی وہ ہوتی ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے جو پارک نہیں ہوتا آپ کی فطرت. آتا ہے جاتا ہے چلا جاتا ہے، انسان مختلف حالات میں کر جاتا ہے خطا. ایک وہ ہے جو فطرت کا پارٹ. تو جب ایک گناہ، ایک سوچ، ایک تصور، ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، ایک عقیدہ، ایک منہج اور ایک میتھڈالوجی اور ایک بیہیویئرل سائیکالوجی اس کی فطرت کا حصہ ہے تو تب وہ جسم وہ کروا رہا ہوتا ہے اس سے. صحیح. تب وہ جسم ہی ہوتا ہے، تب وہ مانوی نہیں ہوتی، ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی، وہ جسم کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے وہ جسم پہ تعذیب لازم ہوگی. صحیح. اس کو جو عذاب ملے گا کہ آخرت میں بھی یا دنیا کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے بھی. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قانون کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل فضول بات ہے، ایسی بات نہیں. جب انسانوں کو کمال تک پہنچانے کی بات آئے گی، انسانی معاشروں کو کمال تک پہنچانے کی بات آئے گی، انسانی اقدار کو کمال تک پہنچانے کی بات آئے گی، جب ہمارے شعار کو کمال تک پہنچانے کی بات آئے گی، اس اجتماعیت کو، اس انفرادیت کو، اس روحانیت کو اس کمال تک پہنچانے کی بات آئے گی تو قانون ضرور آئے گا. اس میں قواعد ضرور آئیں، قاعدے ضرور ہوں گے، حدود ضرور ہوں گی. کیونکہ روکنا بھی ہے، بنانا بھی ہے، رستے کے آگے پیچھے اس میں لا میکنگ تو ہوگی نا. بہت سی چیزیں will not make sense to a lot of people.